نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں نعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے جو اسٹیمولس، جو محرک رکھا ہے وہ حسن ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے حسن کو صوری اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی اتنا کامل کر کے دنیا میں پیش کیا کہ مرکز محبت حضور کی ذات ہو گئی۔ جب مرکز محبت حضور کی ذات ہو گئی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جمال صوری اور جمال سیرتی، یعنی جمال اسوہ حسنہ۔ جمال صوری وقتی چیز ہوتی ہے، چھپ جاتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، ظاہر ہے۔ لیکن جمال سیرت اور جمال اسوہ حسنہ جو ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونے کے طور پہ پیش کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب اس اسوے کی محبت اس لیے ہے کہ انسانیت جو ہے اس کو جنت سے نکال کے جنت کا ماحول دنیا میں دینا تھا، تو جنت کے ماحول دینے کے لیے ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو اس دنیا کو جنت کا ماحول دکھا کر چلی جائے، اور یہ کام سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نے نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام نے کیا لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکا اور وہ اتنا پنپ نہیں سکا۔ ہماری دنیا کی تاریخ میں کسی بھی نبی کی ذاتی زندگی کا اور ان کے اسوے کا، ان کی سیرت کا کوئی ریکارڈ مکمل نہیں ہے، کیونکہ ان کی امتوں نے اس کو یا تو ضائع کر دیا یا محرف کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے لیے جو قرآن کریم سے پہلے نازل فرمائی تھی، انجیل، زبور، تورات، ان کی حفاظت کا کوئی ذمہ بھی نہیں لیا تھا۔ یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ ہم نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ہی نے یہ نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ ان کتابوں کے لیے نہیں تھا، لیکن قرآن کریم کے لیے یہ تھا۔ جب قرآن کریم کے لیے یہ تھا تو معلم قرآن کے لیے بھی یہ طے ہو گیا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں تو سیرت کے جگہ جگہ معاملات اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ توفیق دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیدائش سے لے کے 63 سال مکمل ہونے پہ جب آپ نے پردہ فرمایا، اس وقت تک کے ہر لمحے کو تاریخی طور پہ ریکارڈ کر دیا جائے۔ آپ کی گفتگو ریکارڈ ہو گئی، آپ کے سامنے اگر کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو اس کو شریعت کا حصہ بنا لیا گیا، اور آپ نے جو کچھ فرمایا وہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تو آج لاکھوں احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان احادیث کو پرکھنے کے لیے بھی یعنی اسماء الرجال جو ایک علم بنا، وہ بھی عجیب و غریب علم ہے بقول شبلی کے، کہ دنیا میں اس جیسا علم کسی کے ہاں نہیں تھا۔ جو تنقیح اور جو آڈٹ قسم کی اور احادیث کے لیے لوگوں میں بصیرت پیدا ہوئی، یہ اس سے پہلے کہیں کسی شخصیت کی گفتگو کے لیے، کسی شخصیت کے کردار کے لیے، کسی کے اسوے کے محفوظ رہنے کے لیے نہیں کی گئی تھی۔ اب دیکھیے دنیا میں یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چونکہ چھٹی دے رکھی ہے اور قیامت تک کے لیے اس کے مطالبے کو مان کے اس کو آزاد کر دیا ہے، چنانچہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو یہ مسلسل ایسا ہوتا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جوں جوں مسلمانوں میں بڑھی،
غیر مسلموں نے اس محبت کو کم کرنے کے لیے اسی وقت سے کام شروع کر دیا تھا۔ ہرمزان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گرفتار ہو کے آیا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اس سے پہلے ایرانیوں کی اور عربوں کی جنگ ہوتی تھی تو ہمیشہ تم جیتتے تھے، اب ہم میں کیا سرخ آپ کے پر لگ گئے کہ ہم جیت گئے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے تم تنہا آتے تھے، اب تم اور تمہارا خدا آیا ہے، اس لیے ہم دو کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ جملہ پوری کفریہ قوت نے نوٹ کر لیا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت سے ان کو کیسے نکالا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی معیت تو سوائے نبی کے اسوے کی اتباع کے کہیں ہے نہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روکنے کے لیے، ان کی محبت سے روکنے کے لیے اسی وقت سے کام شروع ہو گیا۔ حجویات انہوں نے لکھی، اس کا جواب حضرت حسان سے دلوایا گیا۔ دنیا میں آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور یعنی دنیا کے لوگ یہ جانتے ہیں۔ دیکھیے ایک شخص تھا جس کا نام تھا کانسٹینس ای پیڈوک، اس نے ایک بات کہی، اور وہ اینی میری شیمل نے اپنی کتاب میں جبریل سونگ میں یہ بات نوٹ کی، اور اس کا ترجمہ میں سناتا ہوں کہ جس کسی کو مسلمانوں کی حب رسول کی خبر نہ ہو وہ اسلام کی قوت کا احساس کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جذبہ حب ایسا شدید ہے کہ اسے تصوف کی گرمی نفس کے مماثل کہہ سکتے ہیں۔ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا بڑا موجب ہے۔ یہ دیکھیے یہ غیر مسلم یہ بات جانتے ہیں، اور وہ اسی لیے اس وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے کبھی کسی کو نبی بنا کے پیش کر دیتے ہیں جعلی، اور کبھی کوئی اور کرتے ہیں، کبھی خاکے بنا دیتے ہیں، اور کبھی وہ ہماری حمیت کو آزماتے ہیں۔ اور مسلمان جو ہیں وہ چونکہ اس وقت زوال آمادہ ہیں، اس لیے وہ سوائے اس کے کہ وہ احتجاج کریں اور اپنا ہی نقصان کریں اور کچھ کر نہیں سکتے۔ تو یہ عجیب و غریب۔ اچھا، پھر روحانی طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس کو ہر وہ آدمی محسوس کرتا ہے جو آپ سے خلوص کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے اور آپ کی اتباع بھی کرتا ہے۔ علامہ اقبال، عجیب و غریب بات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اب بھی اسی طرح زندہ ہیں جیسے اپنے زمانے میں۔ آپ کی صحبت سے جس طرح صحابہ کرام مستفید ہوتے تھے، آج بھی مستفید ہوا کرتے ہیں، ہوا جاتا ہے اور ہوتے ہیں لوگ۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں اس قسم کے عقائد کا اظہار نہیں کرتا، اکثر دماغوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی۔ اقبال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ با خدا در پردہ گویم باتو گویم آشکار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کو تو دیکھ نہیں سکتا، اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ہستی کیسی ہے، اس لیے کہ اگر میرے تصور میں آ جائے تو بقول رومی کے اگر تیرے تصور میں اللہ آ گیا تو وہ تو تیری مخلوق ہے، اس لیے کہ تصور مصور کی مخلوق ہوتی ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تیرے تصور میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ میرے تصور میں نہیں آ سکتا تو میں اس سے تو بالکل پردے میں بات کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ او پنہا و تو پیدا من، لیکن وہ تو میری نظر سے پنہا ہے، آپ میری نظر سے پنہا نہیں ہیں۔ یہ بات ہے جو اقبال کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ابھی انہوں نے میں نے بتایا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اسی طرح مستفید ہو سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس طرح صحابہ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ نہیں سکتا۔ یہ محبت جب اظہار میں آتی ہے تو شاعر شعر میں کہتا ہے، نثر نگار نثر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، اور مختلف انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے لوگوں نے طریقے بنائے۔ ہمارا چونکہ موضوع نعت ہے، اس لیے اب آپ سمجھ لیجئے کہ نعت یا شاعری بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہو نہیں سکتی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نعت کہنے والے
بہت سارے بلکہ زیادہ تر ایسے ہیں جو خالی لپ سروسز پیش کرتے ہیں، زبانی کلامی جمع خرچ کرتے ہیں، اتباع میں تھوڑے کچے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے دنیا میں کہ جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا سوال پیدا ہوا ہے، وہاں یہی لوگ جو بے عمل نظر آتے ہیں وہ اتنے عمل میں آتے ہیں کہ اس میں وہ غازی علم الدین جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی بہت بڑا عالم تو نہیں تھا۔ اسی طریقے سے عبد القیوم نامی ایک بگھی چلانے والا کراچی میں تھا، اس نے ایک ہندو کو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے کی کوشش کی تو اس کو فنار کیا تھا، اور ایسے ہی ہوتا رہا ہے، اور اب بھی اگر یہ موقع آئے گا تو یہی لوگ محبت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کے جان کی پرواہ کیے بغیر قربانیاں دیں گے۔ تو یہ ایک تو وہ عملی صورت ہے، اور ایک یہ ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے، انجم رومانی کا شعر، ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے فدا خالدی صاحب فرماتے ہیں، کیسی بہار ایک بھی غنچہ نہ کھل سکے جب تک لب حضور تبسم فشاں نہ ہو، جب تک لب حضور تبسم فشاں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے گفتگو قیامت تک جاری رہے گی۔ ہم صرف اشارے کر سکتے ہیں، ہم مکمل گفتگو بہت چھوٹے سے وقت میں نہیں کر سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔